سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت میں توسیع کر دی۔ امیدوار آج شام 6 بجے تک کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں آج جنرل ٹیکنوکریٹ خواتین اور اقلیت کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پارٹی قیادت پیر کو ٹکٹیں جاری کریں گے۔ وزیر داخلہ کی تجویز پر تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال جلد بہتر ہوگی۔ تحریک انصاف کا سینٹ میں خواتین نشست پر صنم جاوید کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ۔ یاسمین راشد اب ٹیکنوکریٹ نشست پر امیدوار ہوں گی۔ پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری امیدوار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور مدت پوری نہیں کر پائیں گے۔ رمضان کے بعد ان کے لیے پریشانیاں شروع ہوں گی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی مولا جٹ کی سیاست چھوڑے، خود کو بھنور سے نکالے، وہ چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جھینگوں کی پیداوار بڑھانے اور اسے منافع بخش بنانے کے اقدامات۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں ایکوا کلچر فارمنگ کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ یا پشاور زلمی پی ایس ایل کے فائنل میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کون کرے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ کوہاٹ میں بچوں سے مبینہ زیادتی میں ملوث گینگ سرگنا سمیت گرفتار، قابل اعتراض ویڈیوز برآمد، ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔ رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں کے دام آسمان پر، بالاکوٹ میں پھل ہوں یا سبزیاں قیمت 200 روپے فی کلو سے کم نہیں، شہری پریشان۔ اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے عاقب جاوید کو ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بولنگ کوچ مقرر کر دیا۔ عاقب جاوید فوری طور پر سری لنکن ٹیم جوائن کریں گے۔ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ اسلام آباد سے سینٹ کی ٹیکنوکریٹ نشست پر اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی جمع۔ کوئٹہ سے انوار الحق کاکڑ، خیبر پختونخوا سے اعظم خان سواتی اور سید ارشاد حسین، عرفان سلیم، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی اور اظہر قاضی مشوانی نے کاغذات جمع کروائے۔ سندھ میں مسرور احسن، فیصل واڈا، پنجاب میں حامد خان، ولید اقبال، طلال چودھری اور ڈاکٹر سعید الہی بھی امیدوار۔ 48 نشستوں پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت۔ حکومت کی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، پی آئی اے اور دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا پلان طلب، تاخیر پر تحفظات کا اظہار۔ این ایف سی ایوارڈ کا اثر نو جائزہ لینے اور صوبوں کو مالیاتی وسائل کی مساوی فراہمی یقینی بنانے پر زور، عالمی مالیاتی فنڈ کے حکام کو ایف پی آر اصلاحات، ٹیکس وصولی، انسداد بدعنوانی اور دیگر امور پر بریفنگ۔ امریکی سفیر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، ڈونلڈ بروم کی جمہوریت کے استحکام اور آزادی اظہار رائے کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی، معاشی بحالی اور آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں امریکی حمایت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امریکی سفیر کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ کوئی نہیں مانتا، موجودہ حکومت مئی تک نہیں چل سکتی۔ فواد چودھری کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ہٹانے میں خیبر پختونخوا کا کردار اہم ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی، مزید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی 33% کابینہ کا معلوم نہیں۔ شیر افضل مروت کا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو غلطی کہنے کا بیان، کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا ناراض،
اہم تقریب سے غیر حاضر، ٹویٹ کیا کہ اتحاد کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، انہوں نے درخواست نہیں کی تھی، انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک ان کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، اگر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ڈیزل اور مٹی کا تیل سستا، پیٹرول کی قیمت برقرار، ایل پی جی مہنگی کر دی گئی، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 77 پیسے کی کمی، قیمت 285 روپے 56 پیسے ہو گئی، ایل پی جی کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ، سرکاری قیمت 257 روپے فی کلو مقرر۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں دوران ڈکیتی پولیس کانسٹیبل کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ملزم بین الصوبائی افغان ڈکیت گروہ کا سرغنہ ہے۔ سٹی پولیس نے کلری میں مقابلے کے بعد ملزم کو زخمی حالت میں دھر لیا۔ سندھ کے ضلع کدکوٹ میں ڈاکوؤں کا خوف، اساتذہ اسلحے کے ساتھ طلبہ کو اسکول لے جانے پر مجبور، بندوق لیے اسکول جاتے ٹیچر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ٹیچر کے مطابق 1 ماہ کے دوران متعدد اساتذہ رہزنی کا شکار بنے، شہر میں خوف کی فضا ہے۔ کراچی میں انٹر کے طلبہ کو گریس مارکس مل گئے، کامرس سال اول کے نتائج گریس مارک کے ساتھ جاری کر دیے گئے، جس کے بعد نتیجہ 34 سے 42% ہو گیا، نمبر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، نصیرات پناہ گزین کیمپ کے قریب گھر پر حملے میں 36 فلسطینی شہید، تعداد 31,490 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی، عالمی مخالفت کے باوجود رفح میں زمینی کارروائی کی منظوری دے دی، اقوام متحدہ، جرمنی اور ہالینڈ نے اسرائیل کو رفح حملے کے خلاف خبردار کر دیا، امریکہ کا بھی اسرائیل کو رفح پر حملے سے باز رہنے کا مشورہ، غزہ میں شہریوں کی مدد کے لیے پہلی ہسپانوی جہاز نے ساحل پر سامان اتارنا شروع کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی نئی کوششیں، حماس نے 3 مرحلوں میں جنگ بندی کی تجویز پیش کر دی۔ پہلے مرحلے میں امداد کی فراہمی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی، 50 فلسطینیوں کے بدلے 1 خاتون اسرائیلی فوجی رہا کی جائے گی۔ اسرائیلی وفد ممکنہ معاہدے پر بات کرنے کے لیے کل قطر روانہ ہوگا۔ امریکہ نے حماس کی تجاویز قابل عمل قرار دے دی۔ جان کربی کہتے ہیں ہم محتاط اور پر امید ہیں کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن فوری معاہدے کا کوئی امکان نہیں۔ حماس پاکستان سے امداد، تعاون اور سفارتی حمایت کا طلبگار، حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کا وزیراعظم پاکستان کے نام خط، شہباز شریف سے فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کی اپیل۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی دوسری قرارداد منظور، قرارداد کے حق میں 115 ووٹ پڑے، کسی نے مخالفت نہیں کی، 44 ارکان ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بولے، اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے، اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کا سب سے بڑا ثبوت اسرائیل کا فلسطین پر حملہ ہے۔ روس میں 8ویں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا دوسرا دن، صدر پیوٹن سمیت 4 امیدواروں کے درمیان کڑا مقابلہ، پیوٹن کی اپوزیشن مستحکم اور پوزیشن مستحکم ہے۔ پولنگ مزید 2 روز جاری رہے گی۔ پہلے دن کے غیر حتمی نتائج میں موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن 5ویں بار صدر بننے کی پوزیشن میں موجود ہیں۔ سعودی حکومت کا اعتکاف کے لیے تاریخوں کا اعلان، مسجد الحرام میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 17 مارچ سے ہوگا۔ رجسٹریشن صرف آفیشیل ویب سائٹ سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے 18 سال عمر ہونا لازمی قرار۔ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز لائبریری میں قرآن پاک کے قدیم و نایاب نسخوں کی نمائش، 13ویں صدی کے قرآن پاک کے نسخے بھی رکھے گئے۔ نگراں فیصل بن معمر کے مطابق نمائش میں رکھے گئے نسخے عراق، مصر اور یمن سمیت کئی ممالک کے رسم الخط سے مزین ہیں۔
GTV نیوز پر سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن، قاری خلیل الرحمان، مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر جید علماء کرام کی شرکت۔ عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں مختلف سماجی، سیاسی اور دینی موضوعات پر مفصل گفتگو، دیکھیے روزانہ دوپہر 3:30 بجے سے افطار تک۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کون سی ہوگی؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پہلا ایلیمنیٹر کی فاتح اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم آج کوالیفائر کے رنر اپ ٹیم پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ جیتنے والی ٹیم 18 مارچ کو فائنل میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کرے گی۔ پاکستان 20 سال بعد ون ڈے سہ فریقی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا، فروری 2025 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی کھیلی جائے گی۔ دبئی میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کرکٹ کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوئی۔ جنوری 2025 میں پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان سہ ملکی سیریز کا انعقاد کیا جائے گا۔ ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے لیے وینیو کا اعلان، سری لنکا اور بھارت مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے۔ ICC نے منظوری دے دی۔ ایونٹ میں 12 ٹیمیں براہ راست کوالیفائی کریں گی۔ لیگ مرحلے میں میچ مکمل ہونے کے لیے دوسری اننگز کے کم از کم 5 اوورز لازمی قرار۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے رکھا جائے گا۔ آئرلینڈ کے ہاتھوں افغانستان کو پہلے T20 میں 38 رن سے شکست۔ افغانستان کی ٹیم 150 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 111 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ آئرلینڈ کے بین وائٹ نے 4 کھلاڑیوں کو واپس پویلین کی راہ دکھائی۔ پلیئر آف دی میچ قرار۔